رات کی خاموشی میں کربلا کی ریت پر شہداء کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ یزیدی لشکر اہل بیت رسول پر مظالم کے پہاڑ ڈھا کر تھک چکا تھا، لیکن ظلم کی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی۔ ظلم کی تاریخ کا سیاہ ترین باب کربلا کی سرزمین پر رقم ہو چکا تھا۔ 11 محرم الحرام کی صبح افق پر ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ فرات کی موجیں خاموش تھیں، آسمان ساکت تھا اور زمین جیسے سسک رہی تھی۔ شہداء کربلا کے بے گناہ لاشیں خاک میں لت پت پڑے تھے۔ پھر ظلم کی ایک اور داستان رقم کرنے کے لیے یزیدی لشکر کی طرف سے نیزے اٹھا لیے گئے، مگر یہ نیزے عام نہیں تھے۔ ان پر چمکتے تھے وہ نورانی سر جنہوں نے سجدوں میں خدا کو پکارا، جنہوں نے پیاسے ہو کر بھی صدائے حق کو بلند رکھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، جو کل تک نبی کا بوسہ گاہ تھا، آج نیزے کی نوک پر کھڑا تھا۔ نیزے کی وہ نوک شرم سے جھک گئی، کیونکہ سر امام علی مقام کی زبان سے قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت گونج رہی تھی۔ کوفہ کی فضائیں لرز اٹھیں، لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے نکلے، لیکن منظر ایسا تھا کہ تماشا بننے والے خود گریہ کرنے لگے۔ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، جو علم اٹھائے ہوئے دشمن کی صفیں چیرتا رہا، آج خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں وفا کی ایسی صدا تھی جو رہتی دنیا تک گونجے گی۔ علی اکبر کا جوانی سے دمکتا چہرہ نیزے پر جھولتا ہوا باپ حسین کے جگر کو چیر رہا تھا۔ قاسم ابن حسن کا سر، جس پر ابھی بچپن کی مسکراہٹیں باقی تھیں، آج ظلم کی فتح پر سوالیہ نشان تھا۔ یزیدی لشکر فخر و غرور سے کوفہ کی گلیوں میں ان سروں کو گھماتا رہا، لیکن ان سروں سے بہنے والا نور ہر دل پر ضرب لگا رہا تھا۔ لوگ جو کل تک خاموش تھے آج رونے لگے، کوئی ہاتھ جوڑتا تھا، کوئی بچوں کے چہروں کو اپنے سینے سے چھپا لیتا تھا۔ عورتیں چھتوں سے مٹی ڈال رہی تھیں اور ہر زبان پر ایک ہی صدا تھی، کیا یہ سر حسین کا ہے؟ کیا یہ آل محمد کے سر ہیں؟ اور پھر اسیران اہل بیت کا قافلہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زخموں سے چور، سر جھکائے، درد سہتا ہوا، خاموش مگر باوقار انداز میں کوفہ میں داخل ہوا۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لب مبارک خاموش تھے، لیکن ان کی نگاہیں فریاد کر رہی تھیں۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس شقی ازلی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشائے شہداء کے کفن دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ رب ذوالجلال کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہیں آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد غازریہ نام کے ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہداء کربلا کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، 13 سر ابن اشد کو، 14 بنی تمیم کو، اور باقی سر دوسرے مختلف قبیلے والوں نے لے لیے۔ سر امام حسین علیہ السلام خولی بن یزید کو دیا گیا، اور ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ سب سے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا، اور ان کے پیچھے اہل بیت کے 18 سر تھے، جن کی تفصیل یہ ہے: حضرت غازی عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان۔ ان چاروں کی والدہ کا نام ام البنین بنت حرام تھا، جو کہ شمر لعین کی بہن تھیں، گویا یہ چاروں شمر لعین کے بھانجے تھے۔ اس کے بعد ام الولد کے بیٹے محمد کا سر تھا، پھر حضرت لیلہ بنت مسعود ارمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند حضرت ابو بکر کا سر تھا۔ یہ سب یعنی 6 کے 6 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے، یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت علی اکبر، جن کی والدہ کا نام حضرت لیلہ بنت مرہ ثقفی تھا، اور حضرت عبداللہ اصغر، جن کی والدہ کا نام رباب بنت عمرہ القیس کلبی تھا۔ ان دونوں کے سروں کو ترتیب دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے تینوں بیٹوں حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک رکھے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سیدہ زینب کے فرزند اور امام علی مقام کے بھانجے
حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرائے مبارکہ ان کے پیچھے رکھے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ کے سر مبارک ترتیب دیے گئے۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد کے سروں کو رکھا گیا۔ ان سروں کو لے کر عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ دشت کربلا سے رخصت ہو گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانگی سے پہلے ہی کوفہ کی جانب چل پڑا۔ 13ویں محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لوٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنے حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہدائے کرام کے سر مبارک ہیں۔ اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و کجاوے کے بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر حرم محمدی کے اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام بھی کیسے کرتے کہ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لاڈلے اور چہیتے فرزند پاپیادہ اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو اضطراری طور پر ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یاس و حسرت بھری ہوئی نگاہوں سے اس اندوہناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاویداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر عربی میں ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یوں ہے: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت معشر میں۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سراسیمہ ہو گئے اور گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے ہی سے لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ یہ امیر شام یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام علی مقام کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ اس نے بے تابانہ پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند کا سر ہے۔ یہ سن کر پادری نے کہا، کیا وہی علی المرتضیٰ جو تمہارے نبی آخر الزمان کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی۔ پادری نے بے ساختہ کہا، ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح کے وقت مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام علی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام علی مقام کے سر مبارک کو گلاب کے عرق سے دھویا
اور ایک سندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا۔ پھر رات بھر مؤدب ہاتھ باندھے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور گواہ رہیے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سر امام علی مقام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے ایمان و اسلام کی دولت بانٹتا جا رہا ہے، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدقسمت کے ناپاک دنیا کی حرص و حوث میں دین و ایمان کی دولت بے بہا تک لٹا بیٹھے ہیں۔ صبح کے وقت کوفیوں نے اس نو مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جب راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ منقش تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یعنی وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں آن پڑیں۔ جس راہ سے یہ بدنہاد کوفی سفر کر رہے تھے اسی راہ میں خولی بن یزید کا گھر تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اسی کے مقابلے کے لیے گیا تھا اور یہ اسی کا سر ہے۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ و صالحہ خاتون تھیں۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگیں کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا کہ چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ نورانی شعائیں اسی سر انور سے نکل رہی تھیں۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ایک خاتون حرم نے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا، اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگرا نہیں چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا پورا خون بہا نہ لے لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئیں اور سر مبارک کی وہ نورانی شعائیں بھی ختم ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو جگر گوشہ فاطمہ الزہرا کا سر مبارک ہے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہیں کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عفیفہ ہراساں نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز پرس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے کہا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور زار و قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھیں۔ اس کے بعد فوراً ہی خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، تو نے تو کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی کے مقابلے کے لیے گیا تھا، یہ اسی کا سر ہے، صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے تو جگر گوشہ رسول کے مقابل گیا تھا، اور یہ انہی کا سر مبارک ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا و آخرت دونوں جگہ تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئیں، اور پھر کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا، مگر اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ گھبرا کر سر اقدس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ اسی وقت سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور تیزاب کی طرح ابن زیاد کی قبا اور ران میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو پار کر کے زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم ابن زیاد کی ران میں ناسور بن کر زندگی بھر رہا، اور اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ باوجود نافہ مشکی باندھنے کے لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفرت محسوس کرتے تھے۔ لوگ اس کے قریب زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جس دن ابن زیاد مارا گیا تو اسی کی بدبودار علامت کے ذریعے
حضرت ابراہیم ابن مالک ابن اشتر نے اس کو پہچانا تھا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جب ظالم ابن زیاد اپنے سینے میں آتش ظلم کو اور بھڑکتے ہوئے پایا تو اس نے حکم دیا کہ 3 دن تک سر امام علی مقام کو دروازہ کوفہ پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ کوفیوں نے 3 دن تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دروازہ کوفہ پر لٹکائے رکھا۔ تیسرے دن شمر ذیلجوشن کی سرکردگی میں 10,000 سواروں کی زیر نگرانی مظلوم حسینی قافلہ کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوتا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کوفی سر امام علی مقام کو نیزے پر ٹانگے اہل بیت کی معزز خواتین کو بے پردہ قیدیوں کی طرح کوفہ کے کوچہ و بازار میں گھماتے ہوئے اپنی بے حیائی اور اذیت کوشی کا شرمناک مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ آگے نیزے پر امام مظلوم کا سر ہے اور پیچھے مظلومین اہل بیت کا قافلہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک میرے مکان کے قریب سے گزرا تو میں نے اپنے مکان کے درجے سے صاف سنا کہ سر مبارک سے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے جان لیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری حیرت انگیز نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا جسم لرزنے لگا۔ میں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، آپ کا حال تو اصحاب کہف سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو صرف کوفہ ہی کے کوچہ و بازار میں نہیں گھمایا گیا، بلکہ جس گاؤں میں، جس قصبے اور جس شہر سے شمر لائن کا گزر ہوا، ہر جگہ اہل بیت اطہار اور سر مبارک کی تشہیر و تحقیر کراتا رہا اور اپنی کمینگی کا ثبوت دیتا رہا۔ منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ مقام حران تک پہنچا تو یحییٰ نامی ایک یہودی نے اپنے بالا خانے سے شہدائے کربلا کے سروں کو دیکھا، اور جب سر امام علی مقام پر اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ امام علی مقام کے لب متحرک ہیں۔ کان لگا کر سنا تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں۔ یحییٰ حرانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، فوراً پوچھا کہ سب سے آگے کس کا سر ہے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ سبط رسول امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے۔ یحییٰ کہنے لگا کتنے ذلیل ترین ہیں یہ لوگ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی مکرم کے نواسے کو قتل کر کے ان کے اہل بیت کو گلی کوچے میں پھرا کر کتنی توہین و تحقیر کر رہے ہیں۔ اگر ان کے نانا حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے کے سر مبارک سے ایسی عظیم کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ میں سچے دل سے تصدیق کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یحییٰ حرانی کے دل میں محبت اہل بیت نے جوش مارا۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عفت مآب خواتین یوں بے پردہ و بے حجاب رہیں۔ اسی وقت کچھ چادریں اور کپڑے 10,000 درہم کے ساتھ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ بدبخت یزیدیوں نے دیکھا تو یحییٰ کو ڈانٹنے لگے کہ خبردار، یہ امیر المومنین یزید کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ ایسا باعظمت سلوک نہ کرو ورنہ تہ تیگ کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اس برتاؤ سے محبت حسین اور عداوت یزید کی بو آ رہی ہے۔ یحییٰ کی غیرت ایمانی یزیدیوں کی یہ توہین آمیز اور ایمان سوز گفتگو برداشت نہ کر سکی، تلوار کھینچ لی اور کوفیوں پر حملہ کر دیا۔ 5 کوفیوں کو قتل کرنے کے بعد عظمت اہل بیت پر اپنی جان عزیز نچھاور کر دی۔ حران سے چل کر کاروان اہل بیت جس وقت موصل کے قریب پہنچا تو کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سر اقدس سے خون کا ایک قطرہ گرا اور پتھر پر جم گیا۔ یوں تو ہمیشہ وہ خشک رہا کرتا تھا، لیکن محرم کے دنوں میں تازہ خون بن جاتا۔ اس وقت سے لے کر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک امام حسین علیہ السلام کی یہ کرامت برابر ظاہر ہوتی رہی، اگرچہ اب وہ قطرہ خون موجود نہیں، کہیں پوشیدہ کر دیا گیا ہے، لیکن مشہد نقطہ کے نام سے وہاں پر جو گنبد بنایا گیا ہے وہ آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ شمر لائن نے چاہا کہ شہر موصل کے اندر قیام کرے، لیکن موصل کے حاکم عماد الدولہ اور باشندگان شہر نے اسے للکار دیا کہ ہمارے شہر میں ایسے ظالم و فاسق کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں جس کے دامن پر قتل اولاد رسول کا داغ ہو۔ مجبوراً شمر لائن کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا اور اس نے شہر نصیبین میں قیام کا ارادہ کیا۔ حاکم شہر نصیبین منصور بن الیاس نے یزید کی چاپلوسی اور خوشامد میں شہر کو سجایا اور شہر سے جا کر شمر کا استقبال کیا۔ چاہا کہ شمر وغیرہ کو لا کر شہر میں ٹھہرائے، لیکن غیرت حق کو جلا لا گیا۔ یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ دشمنان اہل بیت کو سکون اطمینان یا اعزاز و وقار نصیب ہو۔ ابھی شہدائے کرام کے سرحائے مبارکہ دروازہ شہر پر ہی تھے کہ اس بد نصیب شہر پر قہر الہی کی زبردست بجلی گری، جس نے آدھے سے زیادہ شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ شمر بد حواس ہو کر یہاں سے بھی چل پڑا،
اور حلب کے علاقے میں پہاڑ پر معمورہ نامی ایک گاؤں آباد تھا، وہیں پر پہاڑ کے دامن میں قیام کیا۔ شہر معمورہ کے رئیس عزیز نے قافلے کی آمد کی خبر پائی لیکن کوئی توجہ نہ کی۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور زار و قطار رو رہی ہیں۔ مؤدبانہ عرض کیا کہ اے اللہ کے کلیم، اس اشک باری کا سبب کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز پیغمبر آخر الزمان کے لخت جگر، جناب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ اس دامن کوہ میں وہی مظلوم حسینی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور ان کی رفاقت میں شہید ہونے والے دوسرے شہداء کے بھی سر ہیں۔ تو جا اور نواز رسول کو ہمارا سلام پہنچا، اس کے بدلے تجھے جناب امام کی نیک اور صالح کنیز شیریں سے نکاح کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس وقت ایران فتح ہوا تو مال غنیمت کے ساتھ شاہ ایران یزدجرد کی بلند اقبال صاحبزادی حضرت شہر بانو بھی مدینہ منورہ لائی گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خاندانی افتخار کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ تقاضا انصاف یہ ہے کہ شہزادی ایران کا شہزادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے نکاح کر دیا جائے تاکہ حضرت شہر بانو کی عظمت و وقار میں چار چاند لگ جائیں۔ جب حضرت شہر بانو کو زوجیت امام علی مقام میں آنے کا شرف حاصل ہوا تو اس خوشی میں اپنے ساتھ آنے والی 100 کنیزوں میں سے 50 کو آزاد فرمایا، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر و اطمینان کرتے ہوئے چند اور کنیزوں کو بھی آزاد فرمایا۔ باقی بچنے والی کنیزوں میں سے حضرت شیریں بھی ایک تھیں۔ ایک دن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دوران گفتگو میں جناب شیریں کے حسن و جمال کی تعریف کی تو حضرت شہر بانو کو خیال آیا کہ شاید امام علی مقام شیریں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے انہیں لا کر خدمت اقدس میں حاضر کر دیا اور عرض کیا، میں شیریں کو حضور کی نظر کرتی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری نظر مجھے قبول ہے اور میں اب شیریں کو آزاد کرتا ہوں۔ اسی وقت حضرت شہر بانو نے ایک عمدہ جوڑا لا کر شیریں کو پہنایا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ شہر بانو، تم نے اتنی کنیزیں آزاد کیں لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا اعزازی سلوک نہ کیا، لیکن شیریں کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں؟ آپ نے عرض کیا، ان کو میں نے آزاد کیا تھا اور شیریں کو آپ نے۔ میں نے چاہا کہ میری آزاد کردہ کنیزوں اور آپ کی آزاد کردہ کنیز میں ایک اعزازی امتیاز باقی رہے۔ شیریں کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آزاد تو فرما دیا تھا لیکن جناب شیریں نے خادمہ کی حیثیت سے قدم امام سے لپٹے رہنے میں ہی اپنی سعادت جانی۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی راحت گاہ سے کربلا کی امتحان گاہ تک دامن امام کو نہیں چھوڑا، اور جب سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کو جا رہا تھا تو حضرت شیریں بھی اسی مظلوم قافلے کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ جب شہر معمورہ کے نزدیک پہاڑ کے دامن میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو شیریں نے چاہا کہ کوفیوں کی حریص نگاہوں سے میں نے اپنے جو زیور بچا لیے ہیں انہیں شہر میں بیچ کر کچھ کپڑے خرید لاؤں جس سے حرم اہل بیت کی خواتین کی پردہ پوشی ہو سکے۔ چنانچہ ادھر سے حضرت شیریں اس خیال کے تحت جانب شہر روانہ ہوتی ہیں۔ ادھر شہر معمورہ کا رئیس عزیز یہودی خواب سے بیدار ہو کر اور بیش قیمت کپڑے وغیرہ لے کر قافلے میں آنے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ شیریں اور عزیز دونوں ایک ساتھ ہی شہر معمورہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسے ہی حضرت شیریں نے دستک دی، عزیز یہودی نے فوراً ہی اندر سے جواب دیا کہ شیریں ٹھہرو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت شیریں نے عزیز یہودی سے پوچھا، تم نے میرا نام کیسے جانا اور تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا کہ دستک دینے والی میں ہی ہوں؟ عزیز یہودی نے اپنے خواب کا پورا واقعہ بیان کر دیا اور شیریں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نظر گزاری اور مشرف با اسلام ہوا۔ رئیس شہر معمورہ عزیز یہودی کے مسلمان ہوتے ہی بادشاہان شہر معمورہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پورا شہر معمورہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز، تم نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں ہم نواس رسول کی آزاد کردہ کنیز شیریں سے تمہارا نکاح کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اسی مجلس میں شیریں اور عزیز کے نکاح کی رسم سعید ادا فرمائی۔ شہر معمورہ سے کوچ کرنے کے بعد شمر لعین نے حکم دیا کہ دن میں تو شہداء کے سروں کو نیزوں پر رکھا جائے لیکن رات میں صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے جائیں اور 50 محافظین رات بھر پہرا دیتے رہیں۔ انہی محافظین میں سے ابو الخنوق نامی ایک شخص نے بیان دیا کہ ایک دن ہم لوگ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، ہمارے ساتھ پہرا دینے والے تمام لوگ سو چکے تھے لیکن میں تنہا جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک وجیح شخص جس کا رنگ گندمی ہے، سفید لباس پہنے آسمان سے اترے، سر مبارک امام علی مقام کو صندوق سے نکالا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔
میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھ سے سر امام چھین لوں کہ اچانک کسی نے پرجلال آواز میں للکارا اور کہا کہ خبردار، یہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ ابو الخنوق کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو کر ٹھہر گیا، اتنے میں پھر آواز آئی، یہ نوح نجی اللہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ آخر میں حضور سید الکونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی۔ تمام انبیاء کرام نے یکے بعد دیگرے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک نورانی کرسی بچھائی گئی جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی۔ تمام انبیاء کرام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اب ایک فرشتہ آیا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور گرز آتشیں تھا۔ اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ جبراً مجھے پکڑ لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے کہتے اس فرشتے نے مجھے ایک تماچا مار ہی دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، لیکن میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا تھا وہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کی اور کچھ نہیں تھا۔ ابو الخنوق نے جب شمر کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تماچا مارا تھا وہ بالکل سیاہ تھا۔ اسی وقت ابو الخنوق نے ایک پرزور آہ کی اور گر کر مر گیا۔ شمر لائن اس واقعے سے اتنا گھبرایا کہ فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ مسیب ابن قیقاع کا ارادہ ہے کہ شب خون مار کر شہداء کرام کے سروں کو چھین لے۔ رات ہوئی تو ایک گرجا کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوقوں میں مقفل کروا کر اہل بیت اطہار کے ساتھ گرجے میں بھیج دیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا ڈال دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ ابو الخنوق کے واقعے سے سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سروں کی حفاظت کے لیے کوئی کوفی تیار نہ ہوا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرے کے قریب گزاری جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا اور اتنی تیز روشنی آئی کہ آنکھیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی تھیں، خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرے میں جھانکا تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان کی چھت شق ہے اور کچھ محافظ زریں خوبصورت عورتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے اتر رہی ہیں۔ آواز آئی، اے پادری کھڑکی سے دور ہٹ جا، کیونکہ یہ خواتین عفت مآب وہ ہیں جن کی عفت و عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ پادری کھڑکی سے ہٹ گیا مگر آوازیں برابر سنتا رہا کہ یہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت سارہ ہیں، یہ حضرت صفورہ ہیں، یہ حضرت آسیہ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف لا رہی ہیں۔ آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ ان آنے والی خواتین نے مختلف انداز میں اپنے اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا، مختلف قسم کے مرثیے پڑھے گئے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھنا چاہا تو کچھ نہ دیکھ سکا۔ ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا، اس کی نورانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی اور نہ وہ حجابات نورانی، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جن صندوقوں میں شہداء کربلا کے سر تھے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پادری پر ایک اضطراری کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں اٹھا، سر امام علی مقام کو صندوق سے باہر نکال کر مشک و عنبر میں بسا کر ایک پاکیزہ مسلح پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور دوزانوں انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے نواس رسول، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔ پادری کے اتنا کہنے پر لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی اور فرمایا، میں مظلوم و غمزادہ اور غریب الدیار ہوں، میں نبی آخر الزمان کا لاڈلا بیٹا اور علی المرتضیٰ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور انہی کے سامنے اپنے زنار توڑ کر بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ راہب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کے تمام ساتھیوں نے زناریں توڑ ڈالیں اور ہلکا بگوشان اسلام ہو گئے۔ پادری نے پھر سر امام علی مقام سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اگر حضور اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے متعلقین کو ساتھ لے کر شمر لائن کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر امام علی مقام سے آواز آئی، مشیت الہی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد یہ اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ غرض یہ کہ کوفہ سے شام تک کے سفر میں ایسے ہی حیرت انگیز کتنے واقعات ظہور میں آئے اور نہ جانے کتنی کرامتوں کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا۔ یزید کو جب اطلاع ملی کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ تھوڑی ہی دیر میں قصر عمارت میں پہنچنے والا ہے تو اس نے قصر عمارت کو آراستہ کر کے دلہن کی طرح سجا دیا
اور شان فرعونیت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر مظلومین اہل بیت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر تو یزید اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی تیاری میں مصروف تھا، اور ادھر حسینی قافلہ دمشق کے کوچہ و بازار سے گزرتا ہوا قصر امارت کی جانب چلا آ رہا تھا۔ اہل دمشق تماشائی بے نیزوں پر چڑھے ہوئے شہداء کے سروں کو حیرت و استعجاب کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ قافلہ جوں جوں قصر امارت کی جانب بڑھتا جاتا تھا، مجمع میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس مسرور و شادماں بھرے مجمع میں ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تماشائی تو خوش ہے، لیکن اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ سرکار، میں تو خادم بارگاہ عالی ہوں، رونا اس پر آ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اے کاش آج میرے قبیلے کے لوگ یہاں ہوتے تو اہل دمشق بجائے خوش ہونے کے یزید کی تباہی و بربادی پر ماتم کناں نظر آتے۔ قصر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، مگر افسوس کہ میں تنہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی عقیدت و محبت اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر دعا دی اور ارشاد فرمایا، اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کرا دو کہ جو شخص اپنے نیزے پر سر امام علی مقام کو اٹھائے ہوئے ہے وہ ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع بھی آگے چلا جائے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کو اس مجمع سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا اور جس اونٹ پر امام علی مقام کا سر مبارک تھا اس کے شتربان کو 50 دینار دے کر اونٹ کو آگے بڑھوا دیا، پھر بازار سے کچھ چادریں لا کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیں اور ایک امامہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ارز بر تھا، اور بعض روایتوں کی بنا پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سہیل ساعدی نامی ایک صحابی تھے جو بغرض تجارت باہر گئے ہوئے تھے اور دمشق میں عین اس وقت پہنچے جبکہ سر امام یزید کی قصر امارت کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی دمشق کے کوچہ و بازار میں تشہیر کرائی جا رہی تھی اور گلی گلی میں گھمایا جا رہا تھا تو قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو میں نے دیکھا کہ لبہائے امام کو جنبش ہو رہی ہے۔ میں نے غور سے سنا تو آپ فرما رہے ہیں، اصحاب کہف سے کہیں زیادہ میرا قتل اور میرے سر کا نیزے پر بلند کیا جانا حیرت انگیز ہے۔ یزید اپنے قصر نحوست میں جواہرات سے مرصع تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور شاہی امراء دست بستہ دائیں بائیں کھڑی ہیں۔ جس وقت سادات کرام کا لٹا ہوا قافلہ اس قصر عمارت میں پہنچتا ہے تو وہیں ایک چبوترے پر پردہ ڈال کر خواتین محترم کو ٹھہراتا ہے اور سرہائے شہداء کو اپنے سامنے رکھوا لیتا ہے، پھر فردن فردن سب کا حال پوچھتا ہے۔ یزید کے مزاح کو سمجھنے کے لیے شمر لائن نے ابن مالک کو سمجھا دیا تھا کہ جب سر امام کے متعلق یزید سوال کرے تو کہہ دینا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت یزید نے امام علی مقام کے سر اقدس کے متعلق سوال کیا تو بشیر ابن مالک آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر شام، میں نے تیری رضائی جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خیر خلق اللہ کا سر کاٹا ہے اور اب تیری عطا و بخشش کا خواستگار ہوں۔ یزید نے جھنجلا کر کہا، اے بشیر، جب تو انہیں خیر خلق اللہ مانتا ہے تو اسے قتل کیوں کیا؟ اے جلاد، لے جا اور بشیر بن مالک کو قتل کر دے، کیونکہ یہ جھوٹا اور مکار ہے۔ جلاد نے بشیر ابن مالک کو قصر یزید سے باہر لے جا کر ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ بشیر ان 10 آدمیوں میں سے تھا جو میدان کربلا میں قتل امام پر متفق ہو کر آگے بڑھے تھے۔ واقعات و حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بہت واضح طریقے پر سمجھ آتی ہے کہ اشقیاء سے شہداء خون ناحق کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کربلا سے روانہ ہونے کے وقت ہی شروع ہو چکا تھا اور اب خصوصی طور پر پورا ظہور ہو رہا تھا۔ شمر لائن نے ماحول کو اچھی طرح سمجھ کر شہادت امام علی مقام کی تفصیل بیان کرنا شروع کی، اور جب اپنی شقاوت کی پوری داستان بیان کر چکا تو یزید نے ایک تشت میں سر امام منگوا کر اپنے تخت کے سامنے رکھوایا اور اپنی ہاتھ کی چھڑی سے لبہائے مبارک اور دندان شریف کو مس کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ کتنے حسین ہیں، ان کے لب اور دندان کے اب بھی حسن پھوٹا پڑ رہا ہے۔ جالوت نام کا ایک یہودی تھا جو یزید کا معالج تھا۔ اس نے یزید کے سامنے سر امام علی مقام کو دیکھ کر پوچھا، اے یزید، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے بےہودہ انداز میں کہا کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے۔ جالوت نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا کہ اس کا نام حسین ہے۔ جالوت نے پوچھا کہ انہیں کس وجہ سے قتل کر دیا گیا؟ یزید کہتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ مجھ سے تخت خلافت کو چھین لیں۔ جالوت نے کہا، اے یزید، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے انہیں قتل کروایا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ خلافت انہی کا حق ہے۔ اے یزید، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور مجھ میں اور ان میں 40 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہودی آج بھی میری تعظیم کرتے ہیں اور مجھ سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے کہ تمہارے نبی ظاہری طور پر
तुम्हारे दरमियान तशरीफ फरमाते और ये तेरे नबी के नवासे हैं, तूने इन्हें कत्ल किया और अहले बैत नबी की तौहीन की। ये कहकर जालूत ने तलवार खींची और चाहा कि यजीद पर वार करे, लेकिन लोगों ने रोक लिया। इसके बाद जालूत सर इमाम अली मकाम के करीब आया और सर अक़दस को बोसा दिया और कहने लगा, ए इमाम, इन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हो जिन्होंने आपको कत्ल किया। ए इमाम, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। अपने नाना जान की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करें और मेरे इस्लाम व ईमान पर गवाही दें। ये कैफियत देखकर यजीद कहने लगा कि मैं अपने मुज़ी अमराज की वजह से तेरा मोहताज हूँ, वरना तुझे अभी कत्ल कर दे। जालूत ने जवाब दिया कि अब मैं तुझे शिफा याबी की दवा नहीं दूंगा, बल्कि ऐसी दवाएं दूंगा जो तुझे और तबाह बर्बाद कर दें। ये सुनकर यजीद आपे से बाहर हो गया और जल्लाद को हुक्म दिया कि जालूत को कत्ल कर दे। जल्लाद आगे बढ़ा और हजरत जालूत को शहीद कर दिया। सर इमाम अली मकाम एक तश्त में यजीद के दरबार में रखा हुआ था। यजीद और उसके साथी शराब नोशी में मसरूफ़ थे कि इतने में कैसर रूम का सफ़ीर उसके दरबार में दाखिल हुआ। ये हालत देखकर यजीद से पूछा कि ए यजीद, कैसा सर है जिसकी मौजूदगी में तुम लोग शराब पीने में मसरूफ़ हो? मुझे इस हकीकत हाल से आगाह करो ताकि मैं कैसर रूम के दरबार में इसकी तफसील बयान कर सकूँ। यजीद गुस्ताखाना अंदाज में कहता है, एक खारजी का सर है जिसने हमारे बसरा और कूफा के आमिल इब्ने ज़ियाद पर खुरूज किया था। सफ़ीर ने पूछा कि ये कौन है? यजीद कहता है कि ये हुसैन इब्ने अली हैं। सफ़ीर ने पूछा, इनकी वालिदा माजिदा का नाम क्या है? यजीद ने जवाब दिया कि इनकी वालिदा माजिदा का नाम फातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सफ़ीर कहता है, ए यजीद, तुझ पर अफसोस है और तेरी इस हालत पर अफसोस सद अफसोस। ए यजीद सुन, मेरे दादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों में से थे। उनमें और मुझ में 40 पुश्तों से ज़्यादा फासला है, लेकिन ईसाई आज भी मेरी ताज़ीम बहुत ज़्यादा करते हैं और मेरे पैर की मट्टी से बरकत हासिल करते हैं। और तेरी सरकशी ये कि तूने अपने नबी की साहबजादी के लख्त जिगर के साथ ऐसा दर्दनाक जुल्म किया। ए यजीद, क्या तूने कुनीसतुल हाफिर का जिक्र नहीं सुना? यजीद कहता है, नहीं सुना। सफ़ीर ने कहा कि मुल्क कुमान और मुल्क चीन के दरमियान एक समंदर है जिसका रास्ता कम बेश 1 साल का है। उसके दरमियान 80 फरसख मुरब्बा एक बहुत बड़ा शहर है। उसी शहर से याकूत, काफूर, ऊद, अंबर वगैरह दूसरे मुल्कों में जाता है। वो शहर ईसाइयों के कब्ज़े में है। उसमें बहुत से गिरजा घर हैं और सबसे बड़े गिरजा का नाम कनीसतुल हाफिर है। उसके मेहराब में एक जंजीर लटकी हुई है जिसमें वो हाफिर सोने, चांदी, याकूत वगैरह से आरास्ता किया हुआ रखा है। हाफिर के बारे में ईसाइयों का अकीदा है कि ये हाफिर यानी खुर उस गद्दे का है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सवारी फरमाया करते थे। हर साल कसीर तादाद में ईसाई उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं और बोसा लेते हैं, उसे अपने सर पर रखकर ताज़ीम व तकरीम करते हैं और उसके वसीले से अपनी हाजतों के पूरा होने की दुआ करते हैं। लेकिन ए यजीद, तुझ पर अफसोस और 1000 बार अफसोस कि तूने अपने नबी मोहतरम के नवासे के साथ ऐसा नारवा सलूक किया। ए यजीद, सुन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना नबी बरहक हैं। उन्होंने लोगों को कुफर की तारीकियों से निकाल कर इस्लाम व ईमान का नूर अता किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो अपने रसूल मोहतरम के हुक्म से क़यामत के दिन प्यासों को आब कौसर पिलाएंगे। सफ़ीर कैसर रूम की ये हकीकत अफरोज़ गुफ्तगू सुनकर यजीद बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। जल्लाद से कहा कि सफ़ीर को कत्ल कर दे। यह सुनकर सफ़ीर ने कहा कि ए यजीद, क्या वाकई तू मुझे कत्ल कर देगा? यजीद ने कहा कि मैं यकीनन तुझे कत्ल करूँगा। सफ़ीर ने कहा कि ए यजीद, इतनी बात और सुन ले कि मुझे अपने इस कत्ल होने पर बेहद खुशी है, क्योंकि रात ख्वाब में मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब को देखा था। उन्होंने मुझे दीदार से मुशर्रफ फरमाया और मेरे लिए जन्नत की ज़मानत ली है। ये कहकर सफ़ीर ने बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ा और आगे बढ़कर सर इमाम अली मकाम को सीने से लगा लिया और बोसा दिया। इतने में जल्लाद ने आगे बढ़कर उस सफ़ीर को शहीद कर दिया। उसी मजलिस में मौजूद हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक बुलंद पाया सहाबी थे, यजीद की इस नापाक हरकत को देखकर तड़प गए और यजीद को डांटते हुए फरमाया, ए यजीद, तुझ पर खुदा का गज़ब हो। तू उन लबों और दांतों की तौहीन कर रहा है जिन्हें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार चूमा है। तू महबूब खुदा की पसंदीदा और महबूब शय की अहानत कर रहा है। बस बहुत हो चुका। अब अपने नापाक हाथ की नापाक छड़ी को इन मुक़द्दस लबों से हटा ले जिनकी तक़दीस की फरिश्ते भी कसम खाते हैं। खुदाए क़हार जब्बार तुझ शकी को और तेरे इन जालिम हाथों को फना कर दे। यजीद इस नसीहत और हक़ गोई की तलखी बर्दाश्त न कर सका। गज़बनाक होकर कहता है, अगर तुम्हारे सहाबियत का पास न होता तो तुम्हें अभी कत्ल कर देता। हज़रत समरा इब्न जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ताज्जुब है कि मेरी सहाबियत का इतना ख्याल और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरफ़ अम्बीत रसूल का ज़रा बर भी एहसास नहीं। ए बेदीन, तूने ही हुक्म देकर इन्हें शहीद करवाया।
تو نے ہی جگر پارے رسول کو پارا پارا کیا، تو نے ہی امیر معاویہ کی وصیتوں کو پامال کیا۔ انتظار کر، عنقریب تجھے اپنا انجام بد اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا، اور کل بروز قیامت داور محشر کی عدالت میں ان کا خونی کفن ہوگا اور تو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چند حقیقت افروز کلمات نے کچھ ایسا اثر کیا کہ درباریوں کے دل بھر آئے اور سب کے سب زار و قطار رونے لگے۔ یزید کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ان کے قتل سے فتنہ اور بڑھ جائے، قتل سے باز رہا مگر اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ اب خبیث یزید نے زنان حرم محترم کو بھرے دربار میں بلایا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی اس بدتمیزی پر فرمایا، اے بے حیا یزید، کیا تجھ میں شرم و غیرت کی کچھ بھی خوب باقی نہیں رہی کہ تیرے گھر کی عورتیں جو اس کی بھی اہلیت نہیں رکھتیں کہ ہماری کنیزیں بن سکیں، وہ تو پردے میں بیٹھیں، اور ہم جو کہ ناموس رسول ہیں، جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوں، انہیں تو اس طرح بے پردہ و بے حجاب بھرے دربار میں بلا کر رسوا کرے۔ تو نے ظلم و ستم کا ایک ایک تیر اہل بیت کے سینے صبر و استقلال پر آزما لیا۔ کیا اب بھی تیری ظالمانہ پیاس نہیں بجھی؟ کیا اب بھی تیرا دل نہیں بھرا؟ ظالم، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیرت حق کو جلال آ جائے اور قہر الہی کی بجلی اسی وقت تجھے خاکستر کر دے۔ اس تقریر سے یزید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، فوراً تمام محاذرات عصمت کو پردے میں بھجوا دیا اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے والد نے چاہا کہ ممبروں پر ان کا نام لیا جائے، ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، مگر قدرت نے یہ قدر و منزلت تو میری قسمت میں لکھی تھی، ان کی آرزو کیسے پوری ہوتی؟ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور انہیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا۔ آپ فرمانے لگے، او جھوٹے، انصاف سے کہے کہ ممبر میرے باپ دادا نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے؟ خلافت میرے خاندان کا حق ہے یا تیرے باپ دادا کا؟ قرآن تیرے باپ دادا پر نازل ہوا یا میرے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حقیقت افروز تقریر نے یزید کی آتش غیظ و غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اتنا مشتعل ہوا کہ حواس باختہ ہو کر قتل امام زین العابدین کا حکم دے دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، او ہند کے بیٹے یزید، خبردار، قتل زین العابدین کا ارادہ بھی نہ کرنا، ورنہ ابھی تک تو ہم صبر و ضبط سے کام لیتے آئے ہیں۔ اگر اب تو نے نسل پیغمبری کی اس آخری نشانی کو بھی مٹانا چاہا تو ہم ابھی پکارتے ہیں۔ لیکن یزید نے جب آپ کے اس کہنے کا کوئی اثر نہ لیا تو اسی وقت آپ پکار اٹھیں، اے دو جہاں کے دادرس فریاد ہے، اے خیر الرسل فریاد ہے، آپ کے لخت جگر حسین شہید ہو چکے ہیں اور اب آپ کی نسل پاک کی آخری نشانی بھی مٹائی جا رہی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فریاد اسی وقت بارگاہ نبوت میں شرف قبول پاتی ہے اور یزید پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بدن لرزنے لگا۔ فوراً قتل امام زین العابدین کا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا، اے امام، دربار شاہی کے آداب و رسوم کا خیال رکھیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تجھ سے کیا لینا ہے کہ میں آداب شاہی کا لحاظ رکھوں؟ یہ تیرا اور تیرے حواریین کا فرض ہے۔ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھ کہ میں تجھ جیسے فاسق و فاجر کا ادب بجا لاؤں گا۔ اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا۔ یزید کہنے لگا کہ میرا یہ بیٹا اور آپ عمر میں برابر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کشتی لڑیں، دیکھوں کون جیتتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والے ہاشمی خون کی طاقت و قوت کو دیکھے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک اپنے بیٹے کو، پھر دیکھ کس کا وار کاری ہے۔ اتنے میں یزید کے محل سرا سے نوبت بجنے کی آواز آنے لگی۔ یزید کے بیٹے نے کہا، بتاؤ یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، تمہارے باپ کی یا میرے باپ کی؟ ابھی اس کی یہ بےہودہ بکواس ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، او ابن یزید، تیرے باپ کی نوبت تیری اسی قصر نفوست میں بجے گی، اور صرف اس وقت تک جب تک کہ ناقارہ سلامت رہے۔ لیکن مسجد سے میرے جد کریم کی نوبت کی جو آواز آ رہی ہے، جس کی گونج فرش سے عرش تک پہنچتی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی، بتا تو صحیح، اشہد ان محمد رسول اللہ میرے جد امجد کے لیے ہے یا تیرے باپ دادا کے لیے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس گفتگو سے یزید کچھ متاثر ہوا، اس پر کچھ خوف کا بھی غلبہ ہوا۔ کہنے لگا، آپ مجھ سے کچھ فرمائش کریں، میں اسے پوری کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ توقع تو نہیں کہ جو کچھ میں کہوں گا تو اسے پورا کر دے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو میرے 4 مطالبات ہیں، انہیں پورا کر دے۔ پہلا یہ کہ میرے والد ماجد کے قاتل کو میرے حوالے کر کہ میں اسے قتل کروں۔ دوم یہ کہ شہداء کے سروں کو مجھے دے کہ میں انہیں لے جا کر جسم ہائے مقدس کے ساتھ دفن کروں۔ سوم یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے اجازت دے کہ میں ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھوں۔ چہارم یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ یزید نے ان 4 سوالوں کو سن کر سب سے پہلے قاتل امام حسین کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ خولی بن یزید ہے۔
چونکہ بشیر ابن مالک کا عبرتناک انجام خولی دیکھ ہی چکا تھا، لہذا اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں قتل کیا، بلکہ قاتل سنان ابن انس ہے۔ سنان ابن انس اپنا نام سنتے ہی جھٹ سے بول پڑا کہ قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں، قاتل حسین تو شمر ذوالجوشن ہے۔ تمام درباری بھی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی قاتل حسین تو شمر ہی ہے، مگر شمر لائن نے بھی صاف انکار کر دیا۔ یزید نے برہم ہو کر کہا کہ آخر کسی نہ کسی نے تو قتل کیا ہی ہوگا۔ یزید کے تیور دیکھ کر شمر لائن کو بھی طیش آ گیا۔ وہ کہنے لگا میں کیوں قتل کرنے لگا حسین کو؟ کیا حسین نے میری کوئی سلطنت دبا رکھی تھی؟ بلکہ اصل قاتل حسین وہ ہے جس کو خطرہ تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو میری سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ قاتل حسین وہ ہے جس نے قبائل کو جمع کیا اور انہیں ہتھیار دیے، جاگیریں اور زر و جواہر بانٹے اور قتل حسین پر ابھارا، خود عشرت قدے میں بیٹھا رہا اور دوسروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا۔ چونکہ ساری زد یزید پر پڑ رہی تھی، وہ کہنے لگا تم سب پر خدا کی لعنت ہو، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے کہنے لگا کہ قاتل امام کا مطالبہ تو درگزر کیجیے، باقی آپ کے تمام مطالبات منظور ہیں۔ جس وقت یزید جامع مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام کے تمام امراء اور حساد جمع ہیں۔ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ پڑھنے سے میرا بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے۔ فوراً ایک شامی خطیب کو بلایا، وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ خطبہ کیا جھوٹ کا جیتا جاگتا شاکار تھا، جس میں آل ابو سفیان کی بے جا تعریف اور آل ابی طالب کی تحقیر و تذلیل اور سبط پیغمبر کی برائیاں تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی غیرت ایمانی اس غلط بیانی کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا، اے شامی تو انتہائی جھوٹا اور فتنہ پرور خطیب ہے، ایک فاسق و فاجر سیاہ کار بندے کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اے یزید تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے خطبہ پڑھنے کا موقع دے گا، پھر یہ وعدہ خلافی کیسی؟ یزید اس یاد دہانی کے باوجود بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حاضرین مسجد کھڑے ہو گئے اور اصرار کرنے لگے کہ اہل بیت اطہار کی شان خطابت بے مثل ہے، آج ہم انہی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ یزید اپنے حواریوں سے مشورہ کرنے لگا کہ امام زین العابدین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاشمی شیر اپنی شاندار فصاحت و بلاغت سے پانسا ہی پلٹ دے۔ یزید کے خیر خواہوں نے جواب دیا کہ ابھی بچے ہیں، اتنا سلیقہ کہاں ہے، امید ہے کہ واعظ و نصیحت کر کے خطبہ ختم کر دیں گے۔ مجبور ہو کر یزید نے آپ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا۔ حمد و نعت بیان فرمانے کے بعد آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کو علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور العین میں بہت تفصیل سے نقل فرمایا۔ ان کلمات کا مفہوم یہ ہے، اے لوگو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا ہے، حالانکہ تم سے زیادہ ان کے مال تھے، ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ لمبی تھیں، ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا اور ان کے حالات پہلے کی طرح نہیں رہے، تو اب تم ان کے بعد دنیا و مافیہ سے کس طرح بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے، لہٰذا اپنی گزشتہ اور آئندہ کی زندگی پر غور کرو، نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ ان اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم بتاؤ کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوئیں اور کتنے جابر ہیں جو ہلاکت کے گڑھوں میں گرے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی نے، اور اسی کا صلہ انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔